آپ کو پتہ ہے ہماری زندگیوں سے خدا سکون کیوں چھینتا ہے؟ یا زیادہ تر ہم میں سے لوگ کیوں بے سکون رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا تو آپ یقین جانیں آپ کو کوئی کتاب، کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف اتنی سی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ شخص بھی چاہیے، مجھے اس کی محبت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ کو دے کر، آپ کے ہاتھ میں تھما کر، وہ چیزیں تو دے دیتا ہے لیکن وہ آپ کو بے سکون کر دیتا ہے، آپ سے سکون چھین لیتا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کی جو تکمیل ہے وہ تو ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ ہو بھی جاتی ہے، لیکن آپ کو اپنا آپ خالی لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سکون آپ نے نہیں مانگا تھا، چیزیں مانگی تھی، محبت مانگی تھی لوگوں کی. اور دیکھا جائے تو دعا ہماری ہی قبول ہوئی ہے. ہم بھی یہی چاہتے تھے نا کہ ہمیں چیزیں ملیں، ہمیں لوگوں کی محبتیں ملیں، اس کو میرا کر دے، مجھے اس کا کر دے، میری یہ جاب ہو جائے، یہ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں ہماری. تو دیکھا جائے تو دعا ہماری ہی قبول ہوئی ہے، لیکن مانگی غلط تھی. مانگنا کیا تھا؟ سکون مانگنا تھا. اب ہماری تو دعا ہی اللہ نے قبول کیا. آپ کو جو چیزیں چاہیے تھیں، ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں مل جاتی ہیں. سکون تو ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا اس سے. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. اور سکون دینے والی ذات صرف وہ ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم سکون بھی لوگوں سے مانگتے ہیں. ہم خوشیاں بھی ہم نے اپنی منسوب کر رکھی ہیں لوگوں سے، چیزوں سے. سہارے ہمارے کون سے ہیں؟ یہ جھوٹے سہارے، یہ لوگوں کے سہارے، مکڑی سے زیادہ کمزور، جالوں سے زیادہ کمزور سہارے، جو کہ اپنا بوجھ، اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہمیں کیا برداشت کریں گے؟ ہمیں کیا کندھا دیں گے وہ؟ جب ہمیں یہ سکون نہیں ملتا نا، تب اذانوں کی آواز تو ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی. ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. پھر ہم اس کو اپنی پریکٹس بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر بھی آپ کو وہ چین نہیں مل رہا ہوتا، سجدوں کے اندر بھی آپ کو وہ راحت نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ انسان ڈیفالٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یقین کا دعویٰ جو ہے نا وہ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو امتحان ہوتا ہے نا وہ اصل چیز ہوتی ہے. امتحان کے اندر، یعنی امتحان پہ پورا اترنا. یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب غم یقین پہ بھاری ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کا رویہ کیا ہے؟ اس وقت کیا آپ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا اس وقت آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہم لوگ. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب کسی دکھ یا تکلیف کے اندر ہم خدا کی مصلحت کو نہیں نہ سمجھ پاتے تو پھر ہم سب کچھ حاصل کر کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں سکون ہی نہیں مل رہا. پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اور میرے ہونے سے ہی سب ہے. یہ خوشی جو تم لوگوں میں ڈھونڈتے ہو، یہ سکون جو تم لوگوں میں ڈھونڈتے ہو، یہ چین جو تم لوگوں میں ڈھونڈتے ہو، یہ چیزیں وہ ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں اور تم لوگوں سے مانگتے ہو. جس سے مانگنی تھی اس سے مانگی نہیں. تو چیزوں کے علاوہ یا محبتوں کے علاوہ اگر ہم نے ایک دفعہ بھی زندگی میں ہم نے خدا سے سکون مانگا ہوتا، خدا سے ہم نے چین مانگا ہوتا نا، تو آج ہم سارے اس طرح پاگل نہ ہوئے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو کے بھی ہم اندر سے خالی ہیں، کیونکہ جو چیز مانگنی تھی وہ نہیں مانگی. اور یہ جو زندگی کی جو نیچر ہے نا، یا لائف کی جو ایکویژن ہے، آپ اس میں سے رب کی ذات کو نکال کے دیکھیں، آپ کی ساری چیزیں صفر سے ضرب کھا جائیں گی اور آپ اندر سے بالکل خالی ہو جائیں گے. لیکن ہاں، اگر اس کی رضا آپ مانگنا شروع کر دیں اور اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیں آپ، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ تمام جو آپ کی چاہت ہوگی، چاہے وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ممکن کر کے دکھائے گا. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل سے جو نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے نا، وہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ موڑی ہی نہیں جا سکتی. یا تو وہ پھر آپ کو چیز دے دیتا ہے، آپ کے حصے میں لکھ دیتا ہے، آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، یا پھر اس کی طلب ہی مٹا دیتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، رد نہیں کی جا رہی. تو بس آپ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ سکون تو صرف میرے اللہ کی ذات میں ہے، خوشی صرف آپ کو وہ دے سکتا ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا تو اسی وقت اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے آمین کہنے سے پہلے ہی کہ یہ جو میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اس کی چاہت قبول کر لی جائے. لیکن ہماری چاہت قبول ہمارے اس کے اوپر نہیں کی جاتی جس پرسیپشن سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اس طرح سے قبول کی جاتی ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.